اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بڑے بڑے انعامات کیے ہیں۔ جو اس نے بڑے بڑے انعام کیے ہیں، ان انعامات میں سے اللہ کا ایک بہت بڑا انعام وہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے۔ اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے میں جب یہ گزرے گا اور اس کی آخری رات آئے گی تو ان کا نام بخشے ہوئے خوش نصیبوں میں لکھا جائے گا۔ چونکہ یہ مبارک مہینہ شروع ہوا ہے اور اس کا آج پہلا روزہ ہم نے رکھا ہے، اس لیے چند باتیں اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کروں گا کہ اس مبارک مہینے کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے۔ اس نے تو گزر جانا ہے، لیکن ہم نے بطور مسلمان اس مبارک مہینے کو کس طرح گزارنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کو ہم صاف نہیں کرتے، اپنے گھر کو، ماحول کو وہ سارا کچھ صاف کرتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے۔ تو دوستان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے پاس بطور مہمان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب یہ مبارک مہینہ آیا ہے تو ہم اپنے دل کے گھر کو بھی صاف کر لیں۔ یہ جو دل کا گھر ہے نا، اس دل کے گھر کو صاف کریں اور اس مبارک مہینے کو اس انداز میں ہم خوش آمدید کریں کہ دل کا گھر صاف ہو۔ اور صاف کس طرح ہو کہ اس دل کے گھر سے، اس دماغ سے اگر کسی کے بارے میں نفرت ہے، کسی کے بارے میں بغض ہے، اس طرح کے جتنے بھی فاسد اور برے خیالات ہیں، سب سے پہلے نمبر پر رمضان المبارک کی آمد پر ہم ان سارے برے خیالات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ جب گھر صاف ہو تو مہمان آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو ہم اپنے دل کے گھر کو صاف کر دیں۔ بلکہ اگر اس کو اور انداز میں لیں تو میں نے کہا کہ یہ مہینہ مہمان ہے، اور اگر ایک انداز میں سوچیں تو ہم رمضان المبارک کے لیے مہمان ہیں۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے مہینے تو قیامت تک کے لیے آتے رہیں گے، ہم مہمان کس طرح ہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر رمضان المبارک ہمیں نصیب نہ ہو اور اس سے پہلے ہمارے لیے پیغام اجل آ جائے۔ اس لیے دوستان محترم، صوفیاء یہ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ اس انداز میں گزارو کہ ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کے لیے آخری مہینہ ہو، یعنی اس کے بعد تمہیں اور کوئی رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ ہو اور اس سے پہلے ہی پیغام اجل نہ آ جائے۔ اگر ہم اس کو آخری رمضان المبارک سمجھ کر گزاریں گے تو ہم اس میں زیادہ نیک اعمال کریں گے۔ اس لیے کہ کافی لوگ تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں تھے، اس مبارک مہینے میں وہ نہیں ہے۔ اس کی زندہ مثال حافظ عامر صاحب ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو دوستان محترم، اس مبارک مہینے میں سب سے پہلے نمبر پر ہم اپنے دل کو صاف کریں، تاکہ اس مبارک مہینے میں جو نیک اعمال ہیں ان کا نور ہمارے دل میں داخل ہو سکے۔